انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، شمالی کوریا اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ امریکہ نے پیونگ یانگ پر حملہ کر دیا۔ امریکی جنگی طیارے پیونگ یانگ کی سرحدوں میں گھس گئے۔ دونوں ممالک میں سخت کشیدگی بڑھ گئی۔ شمالی کوریا نے پہلی بار روس سے حاصل کردہ S-300 میزائل سسٹم امریکی طیاروں کو ٹریک کر کے F-16 امریکی طیارہ مار گرایا اور امریکی F-35 اور F-22 کے بھی پرخچے اڑا دیے۔ امریکہ کی شمالی کوریا کے دشمن جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں شروع ہو گئیں۔ روس بھی میدان میں آ گیا۔ چین نے شمالی کوریا کا ساتھ دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ دوستو، ایک بار پھر امریکہ اور شمالی کوریاز آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ دونوں ممالک کئی بار آمنے سامنے آ چکے تھے، لیکن اس بار امریکہ اور شمالی کوریا کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ نے پیونگ یانگ پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کو خبردار کیا تھا کہ اس کے طیارے جو جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کی سرحدوں پر پیٹرولنگ کر رہے تھے، جس میں F-22 ریپٹر، F-35 جنگی طیارے اور اس کے علاوہ F-16 جنگی طیارے اس میں شامل ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنا پہلی بار روس سے حاصل کردہ S-300 فضائی دفاعی نظام امریکی طیاروں کو ٹریک کر کے اس پر چلا دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کے F-35، F-22 اور F-16 اسٹیلتھ جنگی طیارے مار گرائے۔ اس کے علاوہ اس کی 2 بیٹریاں پیونگ یانگ شہر کے قریب میریڈ لینڈ میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ بحیرہ اسود کے خطے کا واقعہ 170 سے 200 کلومیٹر تک کے واقع ہے۔ دونوں طیارے چھپکے سے پیونگ یانگ کی سرحد میں داخل ہوئے، لیکن شمالی کوریا کے S-300 نے دونوں طیاروں کا سراغ لگا کر میزائل کھول دیے۔ اس کے علاوہ ایپرو نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ S-300 ریڈار سسٹم میں امریکی اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کی موجودگی کا پتہ لگانے کا موقع کم سے کم 3 بار ملا۔ روس کی طرف بھی ایک شمالی کوریا کے وزارت دفاع کے امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیاروں کے خلاف اپنی S-300 کی جانچ اس نے رپورٹ کی ہے۔ ذرائع نے مبینہ طور پر کہا ہے کہ ہاں، واقعی پچھلے نومبر میں بھی ایسی پروازیں ہوئی تھیں، لیکن اس بار شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا پر انتہائی سخت وار کیا ہے۔ 2015 میں روس نے شمالی کوریا کو S-300 سسٹم دیا تھا اور امریکہ اور شمالی کوریا میں تناؤ بڑھ گیا تھا۔ واشنگٹن کی طرف سے پیونگ یانگ کو اس نظام کو نہ لینے پر راضی کرنے کی کوششیں کی گئیں اور امریکہ نے پیونگ یانگ پر انتہائی سخت قسم کی پابندیاں نافذ کر رکھی ہیں، کیونکہ امریکہ پر جنوبی کوریا کا بھی پریشر ہے۔ اس کے علاوہ جولائی 2019 میں روس نے شمالی کوریا کو S-300 کی ترسیل شروع کرنے کے فوراً بعد ہی امریکہ نے F-35 پروگرام کی شراکت داروں کی فہرست سے شمالی کوریا کا نام ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ان اطلاعات کو تشویش کا باعث قرار دیا ہے کہ شمالی کوریا نے روس سے خریدے ہوئے دفاعی نظام کے تجربات کیے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان معاملات میں بہتری لانے کے لیے بات چیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ نے شمالی کوریا پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ شمالی کوریا S-300 فضائی دفاع کے نظام کی مکمل تنصیب سے باز رہے۔ پومپیو نے ان اطلاعات کے بارے میں پوچھا گیا کہ پیر کے روز شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے اوپر شمالی کوریا کے F-16 لڑاکا طیاروں نے پروازیں کی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں، یہ باعث تشویش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہم ابھی تک شمالی کوریا سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔
شمالی کوریا کی جانب سے روس سے اپنے دفاع کے لیے S-300 ایئر ڈیفنس نظام کی خریداری کے معاملے پر امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام نیٹو کے دفاعی نظام کے لیے مناسب نہیں، اس سے امریکہ کے F-35 اسٹیلتھ طیاروں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جو امریکی طیارہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن تیار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ شمالی کوریا کے صدر کم جانگ اون سے ملاقات کی تھی اور صدر ٹرمپ نے اس بات چیت کو شاندار قرار دیا تھا، لیکن یہ واضح نہیں کہ شمالی کوریا نے میزائل تجربات کرنا بھی شروع کر دیے ہیں، کیونکہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ ہم سے بات چیت کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، اس لیے اب امریکہ سے جنگ ہی یقینی طور پر کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے جنوبی کوریا سے بھی فوجی مشقیں بھی شروع کی ہوئی ہیں، جس پر پیونگ یانگ کو شدید قسم کے تحفظات ہیں اور پیونگ یانگ نے انتہائی سخت قسم کے تجربات بھی کیے ہیں۔ روس شمالی کوریا کے ساتھ S-300 فضائی دفاعی نظام پر نئے معاہدے کرنے پر بھی دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم بوری بوریسوف نے بدھ کے روز کہا کہ اگر شمالی کوریا شراکت داروں نے اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا تو پیونگ یانگ کو S-300 فضائی دفاعی میزائل نظام کی فراہمی کے بارے میں روس ایک نئے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایسا آپشن ہے اور اگر وہ خواہش کا اظہار کریں تو ہم معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں۔ روس نے 2015 میں اعلان کیا تھا کہ اس نے شمالی کوریا کے ساتھ S-300 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم کی فراہمی پر $2.5 بلین کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت شمالی کوریا کو S-300 فضائی دفاعی میزائل سسٹم 2 بٹالین کا ریجمنٹ سیٹ ملا۔ اس معاہدے میں شمالی کوریا کی طرف پیداواری ٹیکنالوجی کی جزوی طور پر منتقلی کا بھی امکان ہے۔ شمالی کوریا روس سے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے والا نیٹو کا پہلا ملک ہے۔ شمالی کوریا کو S-400 لانچروں کی فراہمی 12 جولائی 2019 کو شروع ہوئی۔ شمالی کوریا کے روسی ساختہ S-300 سے ہوا سے میزائل سسٹم کے حصول کے فیصلے کے نتیجے میں مجموعی طور پر ریاست متحدہ امریکہ اور نیٹو کی چیخ و پکار ہے۔ امریکہ شمالی کوریا کو روسی فضائی دفاعی نظام ترک کرنے کی کوششوں سے باز نہیں لا رہا، چونکہ شمالی کوریا دباؤ سے دوچار نہیں ہوا اور اصرار کرتا ہے کہ وہ S-300 کی بجائے اب S-400 بھی لے گا۔ لہٰذا واشنگٹن نے پیونگ یانگ کو ہر قسم کی پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ بھی S-300 دفاعی نظام کی خریداری پر شمالی کوریا کو یک طرفہ پابندیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن نیٹو کے ایک اہم اتحادی کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب کرنے کے خوف سے یہ اقدامات کرنے میں جلد بازی نہیں کر رہا، جبکہ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ان پابندیوں کا نفاذ غیر جواب دہ ہے۔ S-300 ٹروم ایک انتہائی جدید لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے جو 2005 میں روس میں کام میں آیا تھا۔ یہ طیارے کروز اور بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں درمیانی فاصلے والے ہتھیار بھی شامل ہیں اور اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ زمینی تنصیبات کے خلاف S-300 کے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر اور 30 کلومیٹر کی اونچائی پر اہداف میں حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ گزشتہ ہفتے سینٹ میں تجویز کردہ قانون کے تحت امریکہ نے بھی یہ سسٹم لینے کا اعلان کیا ہے اور یہ سسٹم امریکہ ترکی سے لے گا۔ ترکی نے بہرحال روسی ساختہ S-400 دفاعی نظام لے رکھا ہے اور ترکی سے امریکہ یہ سسٹم خرید سکتا ہے۔ یہ تجویز F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر پر واشنگٹن اور انقرہ کے درمیان تعطل کو ختم کرنے کی ایک طاقتور قانون ساز کی کوشش ہے۔ سینٹ میجارٹی ویپ تھون RSD نے 2021 کے نیشنل ڈیفنس اتھارٹیزیشن ایکٹ میں ترمیم کی تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت امریکی فوج کے میزائل خریداری کے کھاتے کا استعمال کر کے خریداری کی جا سکے گی۔ یہ اقدام امریکہ نے نیٹو کے اتحادی ترکی کو ملٹی نیشنل F-35 پروگرام سے خارج کرنے کے 1 سال بعد کیا ہے، کیونکہ اسے $2.5 بلین کے معاہدے میں S-400 ملا تھا۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ فوراً جنوبی کوریا سے مشقیں ترک کر دے، ورنہ امریکہ کو اس سے بھی سخت